محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ سرمایہ اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس دے ابھردے ہوئے خطیب مناظر اسلام حضرت مولانا ابراہیم محمدی صاحب الحمدللہ تشریف فرما نے۔ چونکہ ٹائم دی قلت دے پیش نظر ظہر تو قبل قاری یاسین بلوچ صاحب دا خطاب ہونے، میں بلا تخیر دعوت دینا حضرت مولانا ابراہیم محمدی صاحب کہ وہ اپنے خیالات دا اظہار فرمان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ مسلک حق اہل حدیث مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اہل حدیث یوتھ فورس۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین، اما بعد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وبوجہہ الکریم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ خالق کائنات، مالک ارض و سما، احکم الحاکمین، رب العالمین کی حمد و ثنا، تعریف و ثنا، کبریائی بڑائی کے مقدس کلمات کے بعد بے شمار و لاتعداد انگنت لاکھوں کروڑوں بار ریت کے ذرات سے بڑھ کر، پانی کے قطرات سے بڑھ کر، الف الف مرتن فی کل ذرتن درود و سلام ہو امام الانبیاء، سید الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بطحا، سرچشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، کونین کے تاجور، سید الثقلین، امام القبلتین، رحمت کائنات، رحمت عالم، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ واہل بیتہ رضوان اللہ اجمعین کی ذات اقدس مقدس و مطہر پر، جو کہ تمام انبیاء رسول کے بعد اس کائنات میں تشریف لائے، لیکن سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف مقام اور مرتبہ حاصل کر کے آئے، حضرات ذی وقار، بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ آج کی ہماری یہ عظیم الشان فقید المثال کانفرنس، جو کہ اہل حدیث یوتھ فورس اور مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل ظفروال کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے، میں اہل حدیث یوتھ فورس کے شہینوں شہبازوں کو اس کانفرنس کے انعقاد پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ خالق کائنات، مالک ارض و سما، مسلک کتاب و سنت کے لیے، پاکستان کے لیے، قوم و ملت کے لیے ان شہینوں شہبازوں کو اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے اور کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو یہ نوجوان کام کرتے ہیں اللہ اسے شرف قبولیت عطا فرما کر دنیا آخرت کی کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ حضرات ذی وقار، کانفرنس کے عنوان سے ہی معنون میرا آج کا عنوان ہے کہ استحکام پاکستان کے حصول کے لیے، اس خطہ ارض کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے بے شمار قربانیاں پیش کی ہیں۔ میں
اگر اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں تو عنوان بہت طویل ہو سکتا ہے، لیکن میں صرف اتنی بات پہ اکتفا کر کے اپنی گفتگو کو آگے چلانا چاہتا ہوں کہ اس مقام پہ موجود ان سفید داڑھیوں والوں سے پوچھو، ان سفید بالوں والوں سے پوچھو جنہوں نے پاکستان کو بنتے ہوئے دیکھا تھا، جنہوں نے اپنے جگر گوشے اس خطے کے حصول کے لیے کٹوا دیے تھے، ان بزرگوں سے پوچھو جنہوں نے اپنی زمینیں اور جدادیں، اپنا مال و متاع اس کرۂ ارض کے حصول کے لیے قربان کر دیا تھا۔ اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے سینئر نیب صدر جناب محترم عبدالوحید بٹ صاحب تشریف لائے ہیں، ہم انہیں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرات ذی وقار، اس پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے ماؤں نے اپنے بیٹے قربان کروا دیے، بہنوں نے اپنی عفتیں اور عصمتیں اس ملک کے حصول کے لیے قربان کر دیں۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے جوان لاشیں تڑپے، جو اپنے بیٹوں کا مقدس لہو پیش کر کے اس کنٹرول لائن کو عبور کر کے پاکستان میں داخل ہوئے تھے، اور کتنی ہی وہ ٹرینیں تھیں جو ہندوستان سے پاکستان کی طرف آ رہی تھیں، اور ان ٹرینوں کے اندر کوئی انسان موجود نہیں تھے، بلکہ انسانوں کے تڑپتے ہوئے لاشیں اور خون سے بھری ہوئی بوکیاں تھیں۔ اس پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنی گردنیں کٹوائی ہیں، اپنے جوان بیٹے پیش کیے ہیں، اپنی بیٹیوں بہنوں کی عصمتوں کو لٹایا ہے، اور یہ پاکستان حاصل کرنے کے لیے ایک ہی نعرہ بلند کیا گیا تھا، اور وہ نعرہ یہ نہیں تھا کہ ہمیں صدارتیں مل جائیں، ہمیں وزارتیں مل جائیں، ہمیں اس خطہ کے اندر بڑے بڑے عہدے مل جائیں۔ ہمارے بزرگوں نے ایک ہی نعرہ لگایا تھا، اور پورے کا پورا ہندوستان گونج اٹھا تھا، اور وہ نعرہ صرف یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، اپنی زمینیں چھوڑ رہے ہیں، اپنی جدادیں چھوڑ رہے ہیں، اپنے کاروبار چھوڑ رہے ہیں، اپنے آبائی علاقوں کو ترک کر رہے ہیں۔ ہمارے اسلاف نے ایک ہی نعرہ لگایا تھا، وہ نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آؤ پاکستان کے اندر بسنے والوں، اہل حدیث یوتھ فورس یہ پیغام ہر پاکستان میں بسنے والے انسان کو دینا چاہتی ہے کہ لوگوں، جو تم نے وعدہ رب کائنات سے کیا تھا کہ اللہ ہمیں ایک ملک عطا کر دے، اس ملک کے اندر نظام چلے گا تو رب کبریا کا چلے گا، یہاں پہ نظام چلے گا تو مدینے والے کا چلے گا۔ آج حکومتیں تو بڑی آئیں، بڑے بڑے حکومتوں والے آئے، لیکن اس نعرے کے ساتھ وفا کسی نے نہیں کی، بد عہدی کرتے رہے، اللہ سے کیا ہوا عہد توڑتے رہے، اللہ سے کیا ہوا میثاق انہوں نے توڑ کے رکھ دیا۔ آؤ اگر استحکام پاکستان چاہتے ہو، پاکستان کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہو، پاکستان کی معیشت کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہو، پاکستان کی معاشرت کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہو،
पाकिस्तान की तजारत को मजबूत देखना चाहते हो, पाकिस्तान की सियासत को मजबूत देखना चाहते हो, पाकिस्तान के दाखिली अमूर को मजबूत देखना चाहते हो, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसियों को मजबूत देखना चाहते हो, फिर इसका एक ही तरीका है, एक ही जरिया है कि जो तुमने 1947 से पहले रब्बे किबरिया से वादा किया था, अल्लाह खित्ता तू अता कर दे, यहाँ पे निजाम मदीने वाले का हम नाफज कर देंगे, उस निजाम को नाफज कर दो, पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम आ जाएगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए वो अहद वफा करना पड़ेगा, उस वादे को पूरा करना पड़ेगा जिस वादे को हमने अल्लाह के सामने किया था। हर एक इंसान की जबान पे वो कलमा मौजूद था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रब की धरती पे रब का निजाम नाफज कर दो। अहले हदीस यूथ फोर्स के नौजवान गली गली, कूचा कूचा, नगर नगर, बस्ती बस्ती यही पैगाम देकर देने के लिए निकले हुए हैं। अपने कायदीन की क़यादत के अंदर, हाफिज ज़ाकिरुर रहमान सिद्दीकी की क़यादत के अंदर, हाफिज हसन अफजल शेख की क़यादत के अंदर, मीरे कारवां प्रोफेसर अल्लामा सेनेटर साजिद मीर की क़यादत के अंदर, डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम की क़यादत के अंदर हम ये पैगाम गली गली दे रहे हैं, नगर नगर दे रहे हैं कि रब की धरती पे रब का निजाम जब तक नाफज नहीं करोगे उस वक्त तक इस्तेहकाम नहीं हो सकता, उस वक्त तक सारे का सारा अमन और अमान नहीं हो सकता। अगर चाहते हो अमन भी हो, चाहते हो अमान भी हो, चाहते हो इस्तेहकाम भी हो, फिर एक ही तरीका है, रब की धरती पे रब का निजाम नाफज कर दो। यही हमारा नारा है, हमारा अज़म, हमारी आवाज कुरान और सुन्नत का निफाज, ये हमारा नारा है। इस नारे को लेकर अहले हदीस यूथ फोर्स निकली है। मैं खुद गरज नहीं, मेरे आंसू परख के देख, शायर की जुबान में कहना चाहता हूँ, मैं खुद गरज नहीं, मेरे आंसू परख के देख, फिक्रे चमन है मुझे, गमे आशिया नहीं। आज तक हमने ये नहीं कहा कि लोगों हमें वजारतें दो, हाँ हाँ हमारे नौजवानों का भी हक बनता है, जहाँ पे दूसरों को मुलाजमतें मिलती हैं, हमारे अहले हदीस नौजवान भी पढ़े लिखे हैं, उन्हें भी वजारतें मिलनी चाहिए, उन्हें भी मशारतें मिलनी चाहिए, उन्हें भी नौकरियां मिलनी चाहिए, मुलाजमतें उनका भी हक है। लेकिन ना हमारी क़यादत ने, ना ही आज तक हमने कभी किसी को ये कहा हो कि नून लीग वालों तुम्हारे साथ हमारा इत्तेहाद, फलां सियासतदान तेरे साथ हमारा इत्तेहाद, हमें इतनी वजारतें दे दो, इतनी मशारतें दे दो, हमें इतने ओहदे दे दो, हमें इतने मुलाजमतें दे दो। कभी हमने ये नहीं कहा, हमने हमेशा यही कहा है, हमारा इत्तेहाद अगर तुम्हारे साथ है, इल्हाक अगर तुम्हारे साथ है, तो उसका एक ही एजेंडा है कि रब की धरती पे रब का निजाम तुम नाफज कर दो। अहले हदीस हर जगह तुम्हारे साथ मौजूद होंगे। हमने कभी अपने लिए खुद गर्जी वाला मामला नहीं किया, मैं खुद गरज नहीं, मेरे आंसू परख के देख, फिक्रे चमन है मुझे, गमे आशियां नहीं है। आओ इस्तेहकाम पाकिस्तान चाहते हो तो फार्मूला मदीना के ताजदार वाला नाफिज करो। इस्तेहकाम पाकिस्तान चाहते हो, निजाम मुस्तफा वाला लाओ, वो निजाम जो मदीना के ताजदार ने मदीना बस्ती में कैम किया था, वो निजाम किया था, जो चोरी करेगा उसका हाथ कटेगा, जो जना करेगा उसको कोड़े लगेंगे, संसार किया जाएगा, जो निजाम मदीना के ताजदार ने नाफज किया। हाँ हाँ मेरे आका ने वो निजाम नाफज कर दिया, मदीना के अंदर अमन हो गया। वो मक्का की बस्ती, वो पूरे का पूरा अरब, वो अरब के रेगिस्तान जहाँ पे ना अमन था ना अमान्य थी, जहाँ पे इंसानियत की कद्र कीमत कोई नहीं थी, वो अरब की रेगिस्तान जहाँ पे इंसानों को जानवरों की तरह काट दिया जाता था, जहाँ पे छोटी छोटी बातों पे जंगों को तवील कर दिया जाता था, बरसहा बरस पे जंगे तवील हो जाया करती थी। मेरे आका ने निजाम ऐसा नाफज किया कि वो सारी कदूरतें मोहब्बतों में तब्दील होती चली गई। हुदूद का निफाज आमीना के लाल पैकरे हुस्न जमाल साहिबे कमाल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। हमारा ये दावा है, अगर इस्तेहकाम चाहते हो, अगर अमन चाहते हो, इस्तेहकाम के लिए फिर हुदूद का निफाज तुम्हें करना होगा। अगर निजाम मुस्तफा लाओगे, हुदूद का निफाज करोगे, फिर
پھر انشاءاللہ الرحمن امن ہوگا، استحکام ہوگا، ملک کی سیاست مضبوط ہوگی، ملک کی معیشت مضبوط ہوگی، ملک کی فوج مضبوط ہوگی، ملک کے خارجی معاملات مضبوط ہوں گے، داخلی امور مضبوط ہوں گے۔ ہاں اگر حدود کا نفاذ کرو گے اللہ کی طرف سے رحمتوں کی برکھا بھی برسے گی۔ میری بات نہیں ہے، آمینہ کے لال پیکر حسن و جمال صاحب کمال نبی کائنات نے یہ خود ارشاد فرمایا ہے، جہاں پہ اللہ کی ایک حد کو نافذ کر دیا جاتا ہے، اللہ کی ایک حد کو نافذ کرنا اتنا بہتر ہے، اتنا بہتر ہے کہ رحمت کی بارش اگر 40 دن برستی رہے تو رحمت کی بارش سے جتنا فائدہ فصلوں کو ہوتا ہے، انسانوں کو ہوتا ہے، حیوانات کو ہوتا ہے، جانوروں کو ہوتا ہے، حشرات الارض کو ہوتا ہے، زمین میں کتنی مخلوقات ہیں جن کو اس رحمت کی بارش سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ رحمت کائنات آمینہ کے لال جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جہاں پہ ایک حد کا نافذ کر دی جاتی ہے، 40 دن مسلسل رحمت کی بارش برستی رہے، اس سے یہ بہتر ہے ایک جگہ کے اوپر اللہ کی حد کو نافذ کر دیا جائے۔ اللہ کی حدود جہاں پہ نافذ ہو جاتی ہیں، اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جب حدود کو نافذ کریں گے وہاں پہ اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں بھی آئیں گی، امن بھی ہوگا، امان بھی ہوگی، ہاں استحکام پاکستان بھی ہوگا۔ ہم کہتے ہیں، ہمارا یہ دعویٰ ہے، اگر پاکستان کا استحکام چاہتے ہو، پاکستان کو مستحکم ریاست دیکھنا چاہتے ہو، اس کو مضبوط ملک بنانا چاہتے ہو، ایشیا کا ٹائگر بنانا چاہتے ہو، پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ طریقہ یہ ہے، اللہ کی دشمنی چھوڑ دو، رسول اللہ کی مخالفت ترک کر دو، آؤ اپنے ملک سے سود کے نظام کو اٹھا کے پھینک دو، سودی نظام کے پرخچے اڑا کے رکھ دو، سودی معیشت کو تباہ و برباد کر دو۔ ہاں کیسے تمہارے اوپر رحمتیں آ سکتی ہیں، برکتیں تمہارے اوپر کیسے آ سکتی ہیں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر تم نے سود کو نہ چھوڑا، سودی کاروبار نہ ترکیے، سود کے معاملات کو اگر ترک نہ کیا، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ من اللہ ورسولہ، پھر تیار ہو جاؤ، اللہ تمہارے ساتھ اعلان جنگ کر رہے ہیں۔ جو سود نہیں چھوڑے گا، جو سود کھائے گا، سود کھلائے گا، سودی کاروبار کرے گا، سودی معیشت ہوگی، جس کی فیکٹری سود پہ چلے گی، جس کا کارخانہ سود پہ چلے گا، جس کی دکان سود پہ چلے گی، جس کی تجارت سود پہ چلے گی، اور سودی کاروبار کرنے والا جو بھی ہے اللہ کی طرف سے اس کے لیے اعلان ہے، اگر وہ حکومت کا وزیر ہو اس کے لیے بھی اعلان ہے، اگر مشیر ہے اس کے لیے بھی اعلان ہے، اگر عام آدمی ہے اس کے لیے بھی اعلان ہے، اگر کوئی کسان سود لیتا ہے اس کے لیے بھی اعلان ہے، اگر عام آدمی ہے اس کے لیے بھی یہی اعلان ہے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، تیار ہو جاؤ، اللہ کی رحمت تمہارے اوپر نہیں برسے گی، اللہ کی طرف سے برکتیں نہیں آئے گی۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ اعلان کر رہے ہیں سود خوروں کے خلاف، اے سود خورو تمہارے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ اور کہتے ہو ملک مستحکم ہو جائے، استحکام پاکستان ہو جائے، اور کیسے استحکام ہوگا؟ آئی ایم ایف سے قرضے لیتے ہو، دنیا کے دوسرے ملکوں سے سود پہ قرضے لیتے ہو، ملکی معیشت کو تم نے تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا ہے، ہاں ملک کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، یہ سودی نظام نے، سودی معیشت نے تباہی کے دہانے پہ چھوٹا تو چھوٹا، بڑے سے بڑا بھی اس کے اندر ملوث ہے۔ آؤ اللہ سے جو اعلان جنگ تم نے کر رکھی ہے، اللہ سے جنگ چھیڑ رکھی ہے، اللہ سے معافیاں مانگ لو، توبہ کر لو، استغفار کر لو، معافیاں مانگ لو۔ اللہ ہم تجھ سے استغفار کرتے ہیں، اللہ معافیاں مانگتے ہیں جو اللہ علمی میں ہم نے کر دیا، اللہ پتہ نہیں تھا، تو معاف کر دے، آئندہ ہم سود کا معاملہ نہیں کریں گے۔ جب سود کو ترک کر دو گے، سودی معیشت کو ترک کر دو گے، سودی معاملات ختم کر دو گے، پھر یاد رکھو اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوگا، اور پھر وہ وقت آ جائے گا جس کی پیشین گوئی کائنات کے امام جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ اس چشم فلک نے، اس نیلے آسمان نے، ان ہواؤں فضاؤں نے یہ منظر دیکھے ہیں کہ ایک آدمی اپنا مال اٹھا کر نکلتا ہے، وہ زکوٰۃ کا مال لے کر نکلتا ہے، صدقے خیرات کا مال لے کر نکلتا ہے، اور لوگوں کی منتیں کرتا ہے، یار لے لو، یہ زکوٰۃ کا مال ہے، زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں، یہ صدقہ ہے، صدقے کا مال دینا چاہتا ہوں، لیکن آگے سے لینے والا کوئی نہیں، وہ تو کہتا ہے میں خود دینے کے لیے آیا ہوں۔ آؤ نظام مصطفیٰ قائم کرو، برکتیں دیکھنا کیسی ہوں گی۔ تم کہتے ہو مانگنا پڑتا ہے، مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی، تم اتنا دینے والے بنو گے، کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ بس فرق یہ ہے کہ نظام سود کو ترک کر دو،
مانگ لو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں آ جائیں گی، ملک کو استحکام نصیب ہو جائے گا، یہ مستحکم ریاست بن جائے گی، بڑی بڑی دنیا کی طاقتیں اس کو دیکھ کر کانپیں گی۔ ہاں ایسے نہیں بات کر رہا، سچی بات کر رہا ہوں، کانپیں گی۔ ویسے ہی جیسے عمر فاروق مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، دور بیٹھا ہوا دشمن کانپ رہا تھا، اس کے اوپر کپ کپی طاری ہے، جسم پہ لرزہ طاری ہے، ہاں ایسے ہی تمہارے دشمن بھی کانپیں گے، وہ انڈیا ہو، امریکہ ہو، اسرائیل ہو، کوئی بھی ہے، اس کے دل کے اوپر بھی تمہارا روب ہوگا، دبدبہ ہوگا، تمہاری ہیبت اللہ طاری کر دیں گے۔ وہ کیسے طاری ہوگی؟ پہلے تو اپنی جنگ جو تم نے رب کائنات سے چھیڑ رکھی ہے اس کو تو چھوڑو، پھر دشمنوں سے جنگ کرنا، پھر اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، مجھے یہی حکم ہے، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ ہاں ناراض کوئی ہوتا ہے ہو جائے، ہمیں کس کی پرواہ نہیں ہے۔ اہل حدیث یوتھ فورس کے شاہین و شہباز یہ عزم لے کر نکلے ہیں کہ اب ہم اس وقت تک نہیں رکیں گے جب تک اس رب کی دھرتی کے اوپر، میں اس پاکستان کے اوپر، پاکستان کے سینہ کے اوپر ہم مدینہ کے تاجدار کا پرچم لہرا نہیں دیتے۔ انشاءاللہ الرحمن ہم اپنی جوانیاں لٹا دیں گے، ہم اپنا مال قربان کر دیں گے، ہم اپنے وقت کو قربان کریں گے۔ کس کے لیے؟ آمینہ کے لال کے پاک نظام کے لیے، نفاذ اسلام کے لیے، نظام مصطفیٰ کے لیے۔ ہاں پھر ہی ملک مستحکم ہوگا، پھر ہی امن ہوگا، پھر ہی امان ہوگا۔ آئیے دیکھیے اللہ نے ہمارے لیے فیصلے کیسے کر دیے ہیں۔ اگر کوئی وقت کا حکمران ہے اس کے لیے بھی فرما دیا، اگر کوئی وقت کا قاضی ہے، کوئی جج ہے، کوئی چیف جسٹس ہے، اس کے لیے بھی حکم سازی فرما دیا، کوئی قاضی القضاء ہے اس کے لیے بھی یہ حکم دے دیا، وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، ایک جگہ پہ فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ایک جگہ پہ فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جو اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں، وہ کافر ہیں۔ یہ میری بات نہیں ہے، اللہ کے قرآن کی بات ہے۔ اگر کوئی قاضی ہے، کسی کے پاس اختیار ہے، کوئی جج ہے اس کے پاس اختیار ہے، اب یہ عدل کرے، انصاف کرے، اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے نافذ کرے، اس کو اللہ نے قوت دی ہے، طاقت دی ہے، اختیار دیے ہیں، اپنے اختیارات استعمال کرے، اللہ کے احکامات کو نافذ کرے۔ کسی کے پاس حکومت ہے، سلطنت ہے، اس کا حکم چلتا ہے، یہ مدینہ کے تاجدار کا نظام نافذ کرے۔ اگر نہیں کرے گا تو پھر یہ میری بات نہیں ہے، اللہ کے قرآن نے فاسق کہا ہے، اللہ کے قرآن نے ظالم کہا ہے، اللہ کے قرآن نے اس انسان کو ظالم کافر کہا ہے۔ کہا ہے آؤ مسلمانوں فسق سے نکل آؤ، کفر سے نکل آؤ، آؤ ظلم سے نکل آؤ۔ جب تم کفر کو ترک کر دو گے، ظلم کو چھوڑ دو گے، تم جناب اسی طرح فسق کو ترک کر دو گے، پھر اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں گی، اللہ کی طرف سے پھر برکتیں نازل ہوں گی۔ ہاں بالکل اسی طرح جس طرح مدینہ کے تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر نظام کائنات کے اندر رب کائنات کا نظام نافذ کر دیا، کائنات کے امام نے نظام نافذ کر دیا، انہوں نے پھر عدل کر کے دکھایا۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل و انصاف کے ایسے پیمانے نبی اور نبی کائنات کے صحابہ نے کائنات والوں کے سامنے رکھے، دنیا حیران و ششدر رہ گئی۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ خیبر کے یہودیوں کے پاس پہنچے، آمینہ کے لال نے بھیجا، جاؤ عبداللہ جا کر ان کا حساب کر کے آؤ، ان سے جزیہ وصول کیا جائے گا، ان سے پتہ کر کے آؤ ان کے مال کتنے ہوئے ہیں، فصلیں کتنی ہوئی ہیں، اس دفعہ باغات کے اندر پھل کتنا پکا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ وہاں پہ پہنچے اور جا کر انہوں نے وہاں پہ اندازہ لگایا پھل کتنا لگا ہے، اناج کتنا لگا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ اندازہ لگا کے رسول اللہ کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں، یہ خیبر کے یہودی عبداللہ ابن رواحہ کے پاس آگے، کہتے ہیں عبداللہ ہم تیرے لیے تحفے تحائف لے کر آئے ہیں، یار یہ تحفے تحائف وصول کر لے اور ہمارے لیے ذرا معاملہ نرم کر دینا، جتنا اناج لگا ہے نا ذرا اس سے کم لکھ دینا، جتنا غلہ اس دفعہ موجود ہے ذرا کم لکھ دینا، پھل جتنے لگے ہیں اس سے کم لکھ دینا۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمانے لگے، اور جس کے پاس اختیار ہو وہ عدل کرے، انصاف کرے، اللہ کی دھرتی کے اوپر اللہ کے نظام کو نافذ کرے، عدل و انصاف کو قائم کرے۔ عبداللہ ابن رواحہ کہنے لگے اے مدینہ کے یہودیوں، خیبر کے یہودیوں، تمہیں پتہ نہیں اس روئے زمین پہ سب سے بدترین اگر مجھے کوئی لگتا ہے تو تم یہودیوں تم ہو، میں تم سے سب سے نفرت سے سب
سے بڑھ کر نفرت کرتا ہوں، اور سن لو اس کائنات کے اندر سب سے بڑھ کر میں جس سے پیار کرتا ہوں وہ آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن سن لو، کیونکہ مجھے آج فیصلے کا اختیار دیا گیا ہے، مجھے عادل بنایا گیا ہے، انصاف میں نے کرنا ہے، لیکن سن لو تمہاری دشمنی، تمہاری مخالفت، تمہارا بغض، رسول اللہ کا پیار مجھے ایک طرف نہیں کر سکتے۔ یاد رکھو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، اللہ نے جو مجھے اختیار دیا ہے، آمینہ کے لال نے جو مجھے فیصل بنا کر بھیجا ہے، میں حق اور انصاف کے مطابق فیصلہ کروں گا، چاہے کوئی اپنا ہو یا بیگانہ ہو۔ یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے۔ اس طرح کا طریقہ اگر موجود ہوگا پھر انصاف ہوگا، پھر امتیاز جب ختم کر دیے جائیں گے پھر معاملات درست ہو جائیں گے، انصاف اور عدل کے معاملات دنیا کے سامنے واضح ہو جائیں گے۔ یہی اللہ کا حکم ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے بڑے ہی ظالم ہیں، بڑے ہی کافر ہیں، بڑے ہی فاسق ہیں۔ آؤ اللہ کی شریعت کے مطابق جتنا جتنا کسی کے پاس اختیار ہے اتنے اتنے وہ نظام کو نافذ کرتے چلے جائیں، ملک مستحکم ہو جائے گا، ریاست کو استحکام ملے گا، استحکام پاکستان ہوگا، نفاذ اسلام ہوگا، امن کا بول بالا ہوگا۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے شریعت کا نفاذ ہوگا، پھر یہ معاملہ ہوگا۔ بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں لوگوں، آپ کو پتہ ہے، آپ سنتے ہیں، ہم سناتے رہتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں کہ جب کائنات کے امام آئے تھے ظلم ہی ظلم تھا، صفاقی ہی صفاقی تھی، بربریت تھا، انسانیت کے نام پر انسانیت کے منہ پر دھبا تھے، ایسے معاملات اس روئے زمین پہ ہو رہے تھے۔ لیکن جب کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر تشریف لائے، نظام کائنات ہی تبدیل ہو گیا، انقلاب برپا ہو گیا۔ آج لوگ کہتے ہیں انقلاب آئے گا اس طریقے سے، لوگ کہتے ہیں انقلاب آئے گا اس طریقے سے، اور نہیں نہیں، یہ سارے تمہارے طریقے انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، یہ سارے فیل ہو چکے ہیں، کوئی انسانی طریقہ کارگر نہیں ہے۔ اگر انقلاب کا کوئی طریقہ ہے تو وہ طریقہ ہے جو مدینہ کے تاجدار آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ رب کائنات سے لے کر آئے تھے اور دنیا میں وہ نافذ کر کے گئے تھے، تو دنیا کے اندر استحکام ہو گیا تھا۔ وہی طریقہ ہے، وہی فارمولہ ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اعتصام باللہ کر لو، اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقے نہ بنو۔ اللہ نے بطور احسان اس چیز کا تذکرہ کیا ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ آج ہماری بھی دشمنیاں ہیں، آج نون لیگ والے پیپلز پارٹی کے دشمن، پیپلز پارٹی والے ایم کیو ایم کے دشمن، ایم کیو ایم والے دوسروں کے دوسرے دشمن، کوئی تیسرے کا دشمن، کوئی کسی کا دشمن۔ محلوں کی بات کر لیتے ہیں، شہروں کی بات کر لیتے ہیں، بستیوں کی بات کر لیتے ہیں، یہ فلاں چودھری کے ماننے والے ہیں، یہ فلاں کے ماننے والے ہیں، اس کی پارٹی یہ ہے، میری پارٹی یہ ہے، میری پارٹی کے یہ، میری پارٹی کے یہ۔ آج ہم نے دشمنیاں پیدا کر لی۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تمہاری دشمنیاں تھی، مخالفتیں تھی، آپس میں عداوتیں تھی، بغض تھا، اناد تھا، ایک دوسرے کے خلاف تم سینہ سپر تھے، ایک دوسرے کے خلاف تمہارے تیر تلوار نکلا کرتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف میدان تم سجایا کرتے تھے۔ اس وقت کو یاد کرو اور پھر اس لمحے کو بھی یاد کرو۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کے اندر اس اللہ نے الفتیں اور محبتیں پیدا فرما دیں۔ وہ الفتیں محبتیں جس طریقہ سے آئی تھیں اسی طریقہ سے اب الفتیں آئیں گی، اسی طریقہ سے اب محبتیں آئیں گی، اسی طریقہ سے اب استحکام آئے گا، اسی طریقہ سے اب معدتیں پھیلیں گی، اسی طریقہ سے پیار کی آج رسمیں پھیلیں گی، اسی طریقے سے محبت و اخوت کے پیغام کائنات کے سامنے رکھے جائیں گے۔ آؤ آج اسی طریقے کو جو طریقہ آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کیا تھا اس کو نافذ کر دو۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، جس طرح اس وقت بھائی بھائی بن گئے تھے آج بھی تم آپس میں شیر و شکر ہو جاؤ گے، بھائی بھائی بن جاؤ گے۔ استحکام پاکستان،
استحکام پاکستان اگر چاہتے ہو تو پھر رب کا قرآن پڑھو، آمینہ کے لال کا فرمان پڑھو، جو رب کا قرآن ہمیں تعلیم دے، اس سے پتہ چلے گا استحکام ہوگا، اس سے نظام تبدیل ہوں گے، اس سے انقلاب آئے گا۔ اگر تم قرآن سے ہٹ کر انقلاب لانا چاہو گے، انقلاب نہیں آ سکتا، فساد پھیلے گا۔ اگر تم قرآن سے ہٹ کر کوئی انقلاب لانے کی کوشش کرو گے، عدل نہیں ہوگا، انصاف نہیں ہوگا، انقلاب نہیں آئے گا، فتنہ و فساد پیدا ہوگا۔ رب کائنات نے جب اس کائنات کو تخلیق فرمایا، تخلیق کائنات کے بعد مالک کائنات نے، خالق ارض و سما نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی۔ آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، آدم کو اللہ نے جنت میں ٹھہرایا، بی بی آدم کو بی بی حوا کو پیدا فرمایا۔ پھر شیطان نے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کو پھسلا دیا، اللہ نے جنت سے نکال دیا۔ اب زمین کے اندر بابا جی آدم بھی آگے، اماں جی حوا بھی آگے۔ سری لنکا کے اندر اماں جی حضرت بابا جی آدم کو اتارا گیا۔ سعودی عربیہ کے اندر جو آج سعودی عربیہ ہے، وہاں پہ اماں حوا کو اتارا گیا۔ وہاں پہ جبل رحمت کے پاس وہاں پہ اکٹھے ہوئے، اللہ نے توبہ کو قبول کیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت اماں جی حوا نے، بابا جی آدم نے اللہ سے دعائیں کی، اللہ نے معاف فرما دیا۔ معافی کے بعد اللہ نے اعلان بھی فرمایا، قرآن مجید نے وہ طریقہ ہمارے لیے بیان فرما دیا۔ استحکام پاکستان چاہتے ہو، آؤ تمہیں طریقہ بتا دیتے ہیں، تمہیں سلیقہ سمجھا دیتے ہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا وَقُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ آدم جی سن لیجئے، ہم نے تمہیں دنیا میں اتارا ہے، دنیا میں بھیج دیا ہے، تمہاری ذریت بھی آئے گی، تمہاری اولاد بھی آئے گی۔ قانون سب کے لیے ایک ہے، جس کے پاس رب کا قرآن آ جائے، فرمان آ جائے، شریعت آ جائے، نظام آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کی طرف سے ہدایت کا پیغام آ جائے۔ فمن تبع ہدایا، جس نے بھی میری ہدایت کی پیروی کی، میرا کہنا مان لیا، رب کے قانون کو دل و جان سے تسلیم کر لیا، اور آج خطرے میں رہنے والوں، خوف میں رہنے والوں، آج فوجیں بنانے والوں، آج مشنریاں کیمپ کرنے والوں، سنو، اللہ بے خوف کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ مالک کائنات نے فرمایا فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تم نظام مصطفیٰ کو مان لو، رب کے قرآن کو مان لو، جو شریعت اللہ نے نازل کی ہے، جو ہدایت کے رستے رب کائنات نے تمہارے لیے متعین کیے ہیں، ان ہدایت کے رستوں کو تم تسلیم کر لو، نہ تم پر کوئی خوف ہوگا، نہ تمہیں کوئی غم ہوگا۔ اگر بے خوف ہونا چاہتے ہو، دنیا کے ڈر اور خوف اپنے دلوں سے نکالنا چاہتے ہو، پھر ایک ہی طریقہ ہے، نظام ایک ہی ہے، اور وہ نظام اور طریقہ یہ ہے کہ رب کی شریعت کو دنیا کے اوپر نافذ کر دو۔ آخری باتوں کی طرف جا رہا ہوں۔ رب کائنات نے یہی مفہوم سورہ طٰہٰ کے اندر بھی بیان فرمایا۔ یہ سورہ البقرہ کی آیات میں نے پڑھی، اب سورہ طٰہٰ دیکھ لیجئے۔ سورہ طٰہٰ میں بھی اللہ نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا، اللہ فرماتے ہیں جس کے پاس جو بھی دنیا کے اندر آئے ہیں، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے جب ہدایت آئے گی، پیغام الہی آئے گا، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ، پھر وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ دو انعام ملیں گے، دو اللہ نے اعلان کیے ہیں انعامات کے۔ جو اللہ کی ہدایت کو مان لے گا، اللہ کی طرف سے نازل شدہ شریعت کو تسلیم کر لے گا، نفاذ اسلام کرے گا، اللہ فرماتے ہیں فَلَا يَضِلُّ، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، وَلَا يَشْقَى، وہ کسی تکلیف کے اندر، مشقت کے اندر، مشکل کے اندر بھی مبتلا نہیں ہوگا۔ جو نظام مصطفیٰ کو نافذ کرے، اللہ کے قرآن کو، اللہ کے نظام کو نافذ کرے، اللہ نے اس کے لیے پیغام دے دیا، وہ بھٹک نہیں سکتا، اس کے فیصلے غلط نہیں ہو سکتے، وہ جناب گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اس کو یہ انعام دیا جائے گا فلا یضل، گمراہی اس کو نہیں ملے گی۔ جو نظام مصطفیٰ کو نافذ کرے، پیغام الہی کو روئے زمین پہ نافذ کرے، اللہ اس کو کبھی مشقت میں بھی نہیں ڈالے گا۔ ولا یشقا، اور جو اللہ کے قرآن سے اعراض برتے گا، جو اللہ کے فرمان سے اعراض برتے گا، جو نظام مصطفیٰ کو نفاذ شریعت سے اعراض برتے گا، اس کے لیے بھی فرما دیا ومن اعرض عن ذکری فإنہ لہ معیشۃ فإن لہ معیشۃ ضنکا۔ پہلا اعلان اس کے لیے یہ ہے جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لے گا، جو اعراض برتے گا، جو قرآن سے تعلق توڑ دے گا، جو شریعت مصطفیٰ سے، نظام مصطفیٰ سے تعلق توڑ دے گا، فإن لہ معیشۃ ضنکا، اللہ کہتے ہیں ہم اس کی معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیں گے۔
اور قرضے لینے پڑیں گے، سود مانگوگے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤگے، کشکول لے کے کبھی کہیں جاؤ گے۔ آؤ چاہتے ہو تمہاری معیشت مضبوط ہو جائے، نظام مصطفیٰ کو تم نافذ کر دو۔ اگر نافذ نہیں کرو گے پہلی سزا تمہیں یہ ملے گی، تمہاری معیشت تنگ ہو جائے گی۔ اور پھر فرمایا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، دوسری سزا ہم تمہیں یہ دیں گے، تمہارے جسم کے اوپر ہم بیماریاں مسلط کر دیں گے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آؤ گے اور آنکھیں رکھنے والوں آنکھیں نہیں ہوگے، نبینے بن کر رب کے دربار میں پیش ہوگے۔ اگر نظام مصطفیٰ سے بے وفائی کرو گے، اگر نظام مصطفیٰ کو ترک کر دو گے، اس طرح کے معاملات ہوں گے۔ آئیے یہ پاکستان ہمارا ہے، ہمارے اسلاف نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں، جانیں قربان کی ہیں، ہمارے اسلاف نے یہاں پہ اپنے خون کے رشتے قربان کیے ہیں، سب کچھ قربان کیا اس وطن کے حصول کے لیے۔ ہم اس وطن سے بے وفائی نہیں کر سکتے، اس وطن کی وفا، اس وطن سے وفا کرتے رہیں گے، اس ملک کے استحکام کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے، اور ہم یہ پیغام دنیا کو دیتے رہیں گے کہ ہمارا عزم، ہماری آواز قرآن و سنت کا نفاذ۔ پاکستان کا استحکام چاہتے ہو تو رب کے قرآن اور آمینہ کے لال کے نظام کو نافذ کر دو، ملک میں استحکام ہوگا، دنیا بھی سرخرو، آخرت میں بھی کامیابیاں۔ اللہ ہمارا حاضر ہونا، کہنا، کہلانا، سننا، سنانا اپنی دربار میں قبول فرما کر ہماری نجات کا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔